بزرگان محترم، نفل نماز کے تعلق سے ایک صاحب نے آج ایک سوال کیا تھا فون پر، اور ان سے بھی کسی خاتون نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ آپ ذرا امام صاحب سے پوچھ لیں۔ جنہوں نے پوچھا ان کی چاہت یہ تھی کہ وہ مسئلہ جو یہ مجلس ہوتی ہے اس میں بھی ڈسکس کیا جائے، اور وہ صاحب موجود بھی ہے مجلس میں، تو کچھ باتیں اسی تعلق سے گوش گزار کرنی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے ایک بہت اچھا پیغام مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کے تعلق سے دیا ہے، تو پہلے وہ سن لے۔ اکبر الہ آبادی لکھ گئے ہیں کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ۔ اور ہم مایوس ہے دعا کی طرف سے، اللہ بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعید سنائی ہے، سخت بات قرآن میں فرمائی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادتی سے مراد یہاں دعا ہے، سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دعا کرنا چھوڑ دو گے تکبر کی وجہ سے، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اور ہم نے تو بہت مانگا، ہماری تو سنوائی ہی نہیں ہوئی، اب اس سے مانگ کے کیا کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم میں داخل کروں۔ تو دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ سنایا کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو سہارا دیا ہے وہ دعا کی وجہ سے دیا ہے۔ میدان بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے ہیں دعا میں، اور اتنا روئے ہیں اور دعا اتنی طویل اور لمبی کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، اور فرمایا کہ حضرت بس، اب بس کیجیے، اللہ آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس طرف دیکھو دعا کیسے کی ہے حضور کی، اس طرف اس وقت دعا کا یہ حال تھا، میری طرف دیکھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بغل کی سفیدی یہ نظر آ رہی تھی، ہاتھ اتنے اٹھا لیے آقا نے کہ بغل کی سفیدی یہ نظر آنے لگی۔ تو فرمایا کہ اسی پر دار و مدار ہے، اسی پر بقا ہے، دعا کے اوپر۔ شیطان بہت کوشش کرے گا مجھے اور آپ کو اس راہ سے ہٹانے کی کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں۔ حضور نے روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ غصے ہوتا ہے، اور یہ بھی فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جو خود غرض بنتا ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، کہ ضرورت پڑنے پر مانگے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی دعا قبول کر لو، اس کا کام پورا کر لو، یہ اجنبی سی آواز معلوم ہوتی ہے، اور جو مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ
کا شعر ہے، وہ کھولے یا نہ کھولے در، وہ یعنی اللہ، وہ کھولے یا نہ کھولے در، کیوں ہو تیری اس پہ نظر، تو اپنا کام کر یعنی دروازہ کھٹکھٹائے جا۔ کیا فرماتے ہیں کہ تو اپنا کام کر اور دروازہ کھٹکھٹائے جا۔ بہرحال تو اکبر لکھتے ہیں کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ۔ اور میری مائیں بہنیں گھروں پہ سن رہی ہے تو خاص طور سے، ویسے مردوں کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ہے۔ اگلا جو مصرع ہے، کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، تم پابندی حیا کیے جاؤ۔ اکبر فرماتے ہیں چاہے زمانہ بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، ننگا ہو جائے، اور ننگا ہونا فیشن بن جائے، ماڈرن ہونے کی علامت بن جائے، ترقی یافتہ ہونے کی علامت بن جائے، فرمایا پھر بھی تم کیا کرو؟ حیا کی پیروی کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور روایت میں فرمایا اذا لم تستحیی فافعل ما شئت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم یہ ہے کہ تم بے حیا بن جاؤ، پھر ہر کام تمہارے لیے آسان ہے۔ آدمی بے حیا بن جائے تو پھر ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بے حیا بن جاؤ، بلکہ اس میں تعلیم یہ ہے کہ بے حیا مت بنو۔ ہاں، بے حیا مت بنو۔ اللہ اکبر۔ کچھ دنوں پہلے ذاکر بھائی ایک جگہ ایک جملہ پڑا، دل ہل گیا۔ ویسے وہ صداقت پر بھی مبنی ہے۔ ٹک ٹاک یہ بے حیائی کا اڈا ہے۔ ٹک ٹاک جو ہے یہ بے حیائی کا اڈا ہے۔ تو کسی لکھنے والے نے لکھا کہ جو مالدار، چودھری، پیسے والے، بڑے لوگ غریبوں کی لڑکیاں نچایا کرتے تھے اپنے اڈوں پر بلا کر، اپنے باڑی میں بلا کر، اپنی کوٹھی پہ بلا کر، فرمایا اللہ تعالیٰ کا انتقام دیکھو، آج انہی مالدار گھرانے کی، رئیس گھرانے کی، بڑے گھرانے کی عورتیں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں۔ یہ انتقام الہی ہے۔ تم نے کسی کی ماں بہنوں کو نچایا، اس کی غربت کا فائدہ اٹھایا، اس کی محتاجی کا فائدہ اٹھایا، اور اپنے دل کی تعیش سامان فرحت اس کو سمجھا۔ فرمایا اللہ کی لاٹھی میں یہ بے آواز ہے، یہ کب بجتی ہے پتہ نہیں۔ باپ داداؤں نے کیا، ان کی پوتی پوتیاں، ان کی نواسیاں آج ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے، یہ ان کے باپ داداؤں کا جرم ہے۔ یاد رکھو، نیکی بھی کبھی ضائع نہیں جاتی، نسل در نسل اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ زنا اور جتنے بھی زنا کے لوازمات ہے، یاد رکھو اگر اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس کی نسل میں جو اس نے کسی کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے خاندان میں نہ ہو۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کی نسل میں ہو کے رہے گا۔ کسی کی ماں بہنوں کی غربت کا فائدہ اٹھا کر نچایا ہے، تمہاری نسلوں میں یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ ویسے سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ کہف سے پتہ چلتا ہے، وقت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مدد کی تھی، دیوار کے نیچے خزانہ تھا حافظ یوسف صاحب، آپ جانتے ہیں، اور کیا کیا تھا؟ دیوار گرنے والی تھی اور وہ لوگ خزانہ لے لیتے، مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے ہو گئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی،
ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہو۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تم نے صحیح فرمایا، جب انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اتنے تنگ دل، سخت دل اور اتنے بخیل اور کنجوس آدمی ہیں، تو یہ بیچارے جو یتیم بچے ہیں ان کا مال تو یہ ویسے ہی اڑا جاتا، تو دیوار کو کیا کر دیا؟ درست کر دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ کوئی 7ویں پشت میں کوئی نیک آدمی گزرا تھا ان کے خاندان میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ دیا۔ پڑھو تفسیر ملے گا آپ کو۔ تو یہی اس کا برعکس بھی ہے شبیر چاچا، یہی الٹا بھی ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو ہمارے ہاتھ میں پاور ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، ہاں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں۔ آج ہم غربت کی ماری ماں بہنوں کا فائدہ اٹھائے، ان کے جسم کو نوچے، اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں بھی اللہ نہ کرے لیکن یہ ہو کر رہے گا۔ دیکھ لو، غریب گھرانوں سے زیادہ آپ کو ٹک ٹاک پہ مالدار گھرانے کی لڑکیاں نظر آئے گی، اور کیسے لباس پہنتی ہے اور کس طرح ناچتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میری بھی، میرے خاندان کی، میری بیٹیوں کی، ہم سب کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں تو یہ زیور ہے اسلام کا، حیا جو ہے، حیا یہ زیور ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین۔ اسماعیل بھائی کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ 4 باتیں، 4 کام تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، تمام۔ ان میں ایک چیز حیا، حیا، شرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شمائل میں لکھا ہے سلیمان بھائی کہ ایک بے نکاحی نوجوان لڑکی کیا شرمیلی ہوگی جو شرم میرے اور آپ کے آقا کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اکبر کہتے ہیں مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو، دعا کیے جاؤ، کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، تم پیرویے یا پابندیے حیا کیے جاؤ، امید شفا خدا سے رکھو، امید شفا خدا سے رکھو، کیوں ترک کرو، دوا کیے جاؤ۔ عارف بھائی، ہاں دوا کرنا یہ سنت ہے، علاج کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمارے لوگوں کو تو عیادت کرنی بھی نہیں آتی ہے امین بھائی، آئیں گے گھر پہ عیادت کرنے کہ ہوں تھیوں تمہیں کہ یار فلانی بیماری ہے، تو مانا میں نے تمہیں ہو جرا کہتا ہو بیک લાગે کہ આ હારો કે ઊંધું જ મારે હે કે કહી નહીં કહે એમ કે આપણને બી એવું થાય જરા મનમાં કેવું પડે અમુક વખત કે આવું થયું। બહુ ડેન્જર, બહુ ડેન્જર હે। એટલા મોટા મોટા ડૉક્ટરનો એમ કે ફલાણાએ ઇલાજ કરાયો એમ કે કંઈ ફાયદો નહીં થયો એમ કે તારી તો હું કો આવ્યો તો હે એવું મન થાય કે 2 સપાટા મારને ઘરમાંથી એને બહાર કાઢે હે। ہاں ارے یار اچھے جملے نہیں بول سکتا تو کم از کم ڈرا کے تو مت جا، یہ بھی عیادت کا اصول ہے، آداب ہے، اسلام نے مجھے آپ کو سب کو سکھایا ہے یوسف بھائی کہ ایسے الفاظ مت بولو، چاہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے، لا علاج ہے، اب مرنے کے قریب ہے، پھر بھی اچھے جملے بولنا ہے، ایسے جملے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے دل میں امید پیدا ہو جائے۔ بلکہ یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر مریض نا امیدی کے الفاظ کہے پھر بھی تم اسے امید دلاؤ۔ نہیں یاد رکھو આ વાત મારી، એવા કોઈ આવે ને તો ઘરવાળાને કહી દેવાનું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવે તો ઓટલો ન ચડાવતા। હા આ વાત મારી યાદ રાખો, મારું નામ લઈને કહેજો કે હવે કોઈ હે હા ખોલવાનું જ નહીં, બારણું જ નહીં ખોલવાનું। હા ابھی آئٹم بھی ہے دنیا میں۔ بہرحال امید شفا، اور یہ بھی یاد رکھو کچھ بیماریاں ایسی ہیں، یہ بھی یاد رکھو، بات یاد آ گئی، علماء نے لکھا ہے، دیکھیں ہمارے
اسلام نے ہے سلیمان بھائی سب بتایا، الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی اس کا تلفظ کرتے ہوئے بتاتے ہوئے خود شرمندہ ہوتا ہے، تو جا کے مت پوچھو۔ مثال دے دوں میں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کو ایڈز ہو گیا، ابھی ایسی بیماری ہے کہ پہلے تو آدمی سنتا ہے نا، وہ گھٹ گھٹ کے وہیں مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے اگر ایڈز کا نام سنتا ہے۔ بعض مرتبہ مرد کی غلطی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھو، ہر مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈز ہوا تو مرد بدکار ہوگا، نہیں، ہو سکتا ہے جس سے اس نے نکاح کیا کھوٹ، ارے بولو، ادھر ہو، اور اس میں جو منتقل ہوا وہ ادھر سے ہوا، اب اس میں مرد کی کیا غلطی؟ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارے یہاں ایک یہ بھی عجب ذہن ہے، ہمیشہ عورت کو مظلوم سمجھا جاتا ہے، نہیں، یاد رکھو، ہوتی ہے مظلوم، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مرد ہمیشہ ظالم ہو، مرد مظلوم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم سے ایک بات سنایا کرتے تھے، میری مائیں بہنیں گھر پہ سن رہی ہے، ایڈوانس میں معافی، وہ برا نہ مانے، سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن جو ہیں وہ، اور اللہ نے فرمایا ہمارا دشمن کون؟ شیطان، جزاک اللہ ذاکر بھائی، کہ اللہ نے خود فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، لیکن 5ویں پارے میں، حافظ صاحب 5ویں پارے میں یا 6ٹھے پارے میں، پر 5ویں پارے میں شاید، اللہ نے ایک مقام پر فرمایا شیطان کے تعلق سے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیا فرمایا؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، شیطان کے مکر کو باری تعالیٰ فرما رہے کمزور ہے۔ اور سورہ یوسف اٹھا کر دیکھو، زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے جو کچھ کیا آپ سب کو معلوم ہے۔ قرآن جب اس کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے ذاکر بھائی؟ کہ ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم، کہ عورت کا مکر بہت بڑا ہے، شیطان سے بھی بڑا مکر عورت کا ہے۔ عظیم کہاں ہے؟ اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ بعض عورتیں تو ناخن دبائیں تو آنسو نکل آئے، یعنی بس۔ اور آدمی، بہت سے لوگ کس کو مظلوم سمجھتے ہیں کہ رو دے، عورتیں ویسے دل کی کمزور ہوتی ہے، اور کوئی اگر مکرم ہے، مکار ہے، چالاک ہے، تو وہ آنسو کو اپنا ہتھیار بناتی ہے، ویسے مرد بھی بناتے ہیں اور خوب بناتے ہیں، تو آنسو کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا اسماعیل بھائی مظلوم نہیں ہوتا، بعض مرتبہ رونے والا وہی ظالم ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں یہ بھی ہے کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا کر آئے، اور رات کے وقت آئے، دن میں نہیں آئے، اور آئے تو کیسے آئے؟ روتے ہوئے آئے، لیکن یہ گھڑیالی آنسو تھے۔ ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے، کیسے آنسو؟ گھڑیالی، گھڑیالی یعنی یہ گھڑیال مت سمجھنا، گھڑیالی کا عارف بھائی کیا مطلب جانتے ہو؟ گھڑیال پیروانو چھوڑ دلو تو کافی ہو جا موبائل આવી ગયેલા પીરવાનું છોડ દીધું હવે તો ઝાકિર ભાઈ યાદ બી નહીં રહે, જો હમણાં બોલ્યો તો યાદ આવ્યું, અમારા ગજામાં હો પડેલી, હદ કરતાં વધારે ગજામાં જ પડી રહેલી હોય, વઝુ કરવા જાય યાદ જ નહીં આવે। और ये इसलिए रखिए, इसका नाम अल-फजर, घड़ी का नाम, ने બધાથી વધારે મુશ્કેલ નમાજ પડવાની ફજર, તમારે તો પડવાની જ, મારે તો પढ़ાવાની બી,
ہے امین بھائی, એટલે આપણે તો ડબલ ટેન્શન. تو اس لیے اب گھڑی بھی الفجر والی جو رکھی. تو کیا ہے, گھڑیالی کہتے ہیں مگر مچھ کو. گھڑیال یہ اردو کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے مگر مچھ. مگر مچھ جانتے ہو؟ ہاں, مگر مچھ. مگر مچھ کہاں رہتا ہے؟ پانی میں رہتا ہے. آنسو میں کیا نکلتے ہیں؟ پانی نکلتا ہے. اب مگر مچھ کے لیے کوئی مشکل ہے, سوئمنگ کرے اندر ہے, نکلے باہر خود بخود آنسو تو. ہاں, اس لیے بولا جاتا ہے کہ جو جھوٹے آنسو نکالے تو کہاں جاتے ہیں کہ گھڑیالی آنسو ہے. یہ کیسے آنسو ہے؟ مگر مچھ کے آنسو ہے, یعنی جھوٹا ہے یہ. اس لیے یاد رکھو, اس لیے شریعت میں قربان جائیے. فرمایا چاہے کوئی روتی ہوئی عورت آئے, کچھ آئے, قاضی کا یہ فریضہ ہے دونوں کی بات سنے گا. جس پہ الزام لگایا گیا اور جو الزام لگا رہا ہے, دونوں کی بات سن کے پھر فیصلہ کرے گا قاضی. આપણે તો પ્રોબ્લેમ હું થાય ખબર? આપણી બેન રડતી રડતી ઘેર આવી, આપણી પોયરી રડતી રડતી ઘેર આવી. ભાગ્યે જ આપણામાંથી કોઈ એવો હોય કે જે આપણા બનેવીને જરા સવાલ જવાબ કરે કે આપણા જમવાઈને રાંધેરવાળા હોય તો જમવાય ને આપણે લોકો જમાય. તો બહરહાલ વો સવાલ કરે. પોયરી રડતી આવી, બેન રડતી આવી એટલે ડાયરેક્ટ આપણે હુકમ લગાવી દઈએ કે આ શું છે? अरे बोलो यार, मजलूम है ना, यही समझते हैं. हालांकि उल्टा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं, उल्टा भी हो सकता है. यही काम लड़के वाले करते हैं. लड़का बाप के घर जाएगा और रोने के अंदाज में कुछ सुनाएगा या रो कर सुनाएगा तो लड़के के माँ बाप भी क्या समझते हैं कि આપણો નવાઈ નૂર मोहम्मद है એવું છે, राइट છે. गलत है. कोई हो, दोनों तरफ की बात सुनो. याद रखो, ये इस्लाम का हुक्म है. चाहे मेरी बहन, आपकी बहन, मेरी बेटी, आपकी बेटी, कोई हो, मेरा भाई, कोई भी आए, दोनों तरफ की बात सुननी है और फिर फैसला करना है. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर है. लिखा है वाक़ियात में ये बात, पता नहीं सनद कैसी है, क्या है क्या नहीं, लेकिन सुन लो. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की बोली भी समझते थे, है ना सुलेमान भाई? हाँ, तो जैसे आप गुजराती समझते हो तो इसी तरह. तो बहरहाल हवा, वो मच्छर ने आकर जाकिर भाई शिकायत की कि हवा मुझे बहुत तंग करती है, कि मैं शिकार करता हूँ, इतनी ज़ोर से आती है कि मुझे वहाँ से हटा देती है, उड़ा देती है. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ तेरी बात सुन के तो फैसला नहीं किया जाता, मैं हवा को बुलाता हूँ. तो वो मच्छर कहने लगा, हज़रत उसको बुलाएंगे मैं ठहर ही नहीं सकूँगा. प्रॉब्लम तो यही है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है. जो प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ वही तो है कि आप आमने सामने बुलाएंगे, रखेंगे तो ये नहीं होगा. हाँ, अब सुनो. इस मुल्क में इस्लामी कोर्ट जिसे कहते हैं, जहाँ खुला दिया जाता है या फस्खे निकाह, ड्यूसबरी में भी है, या हमारे करीब में लेटन में भी है और कैंट में भी है. 90 या उससे आगे में कहूँ तो वहाँ जो लोग बैठे हैं औरत को ही मजलूम समझते हैं. देख लेना फैसला, अल्लाह के यहाँ पूछ गछ होगी उनकी. 90 से ऊपर फैसले औरत के हक में आते हैं और औरतों ने आज इसको हथियार बना लिया है. नाजायज़ किसी से ताल्लुक़ हो जाता है, अब शोहर नहीं छोड़ता कि बर्दाश्त करता है, कोई बात नहीं, तो वो कहती है कि तू नहीं दे तो क्या हुआ, मैं चली जाऊंगी. वो चली जाती है. 300 पाउंड कुछ फॉर्म के या इसके वो लेते हैं फीस, वो आ गए और वहाँ से आप देख लें वो फंस के निकाह ही आता है. औरत को भी अल्लाह के यहाँ पूछगछ होगी, फैमिली जानती है उसको भी होगी, और ये जो मौलवी हजरात हैं इनको भी होगी. हाँ, ये मौलवी और मुफ्ती हजरात भी पकड़े जाएंगे. क्या अल्लाह ने इतनी अकल नहीं दी है? सारे केसेस में औरत ही मजलूम हो सकती है, मर्द मजलूम नहीं हो सकता. और हम देख रहे हैं कि मर्द सारे हुकूक बीवी के अदा कर रहा है, लेकिन बस उसकी किसी से आंख लग गई, उसको इश्क हो गया,
اب تو چونکہ لڑکیاں بھی جاب پہ جاتی ہے، سب کی گھر کا یہی حال ہے. ہمارے بڑے بوڑھے پہلے آئے، اب دیکھیے سب کی وائفیں عام طور سے ہاؤس وائف، انہوں نے بیویوں کے پاس بھی کام نہیں کرایا، تو بیٹیاں تو دور رہی. لیکن اب زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں. میں جانتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں پہلے اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے ہے. لیکن آج اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور وہاں جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں، جاب پہ جاؤ تو لباس کیسا پہننا پڑتا ہے، زیب و زینت اختیار کرنی پڑتی ہے. اور مرد کی ایک فطرت ہے، یاد رکھو، وہ عورت سے عشق نہیں کرتا، اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ وہ آگے کی چیز سوچتا ہے، یہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے، اور عورتیں نہیں سمجھ پاتی اس کو. تو یہ بھی کیسز جو ہیں، یہ جائز کیا بولتے ہیں اس کو، اسلام کے کیا نام ہے، نام بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ ہاں اسلامک کورٹ کے لے یا جو بھی. تو میں نے تو جتنے فیصلے دیکھے سب عورتوں کے حق میں. اور میں جانتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں شبیر چچا، کہ وہ شوہر میرے پاس آیا، اس کیس میں انوالو تھا، شوہر مظلوم ہے، اس کی بیوی جو ہے اس نے شوہر کے حقوق غصب کیے ہیں، اس نے غلط کاری کی ہے، پھر بھی شوہر معاف کرنے کو تیار ہے، طلاق نہیں دی اس نے، وہ پہنچ گئی وہاں پر اور طلاق لے گئی. چونکہ میں جانتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں. تو آپ نے کیا تحقیق کی؟ اور شوہر نے لکھا ان کو، میرا نام مینشن کیا کہ بھائی یہ ساری سٹوری فلاں آدمی ہے، وہ جانتا ہے. لیکن نہیں، آج گھرانے اس لیے بھی ٹوٹ رہے ہیں. ہاں، اور لڑکیاں اور عورتیں بھی بہت ہوشیار ہو گئی ہے، گوگل میں سب ڈھونڈ لیتی ہے کہ کیا لکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے قاضی ہمارے حق میں فیصلہ کر دے. وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ امید شفا خدا سے رکھو، کیوں ترک کرو دوا کیے جاؤ. ہاں، تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں مت پوچھو مریض سے، اور اگر پوچھ لیا، بعض مرتبہ آدمی نیت کر کے جاتا ہے کہ نہیں پوچھوں گا، لیکن بیٹھنے کے ساتھ بھول جاتا ہے اور پوچھ لیتا ہے. اب وہ مریض نے جواب نہیں دیا تو اب اتنی عقل مجھ میں اور آپ میں ہونی چاہیے کہ دوبارہ اس کو سوال نہ کرے. کیوں؟ وہ بیچارہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کو بتانا شرمندگی کا باعث ہے. ایسی بیماری ہوتی ہے تو مت پوچھا کرو، ایسی بیماری ہو تو. اور اگر پوچھ لیا، اس نے آگے سے جواب نہیں دیا تو کیا کرو؟ ارے ہمیں تو گھر میں یہ حکم ہے کہ چاہے گھر میں کوئی آدمی موجود ہے، باہر سے جا کر ہم دروازہ کتنی مرتبہ کھٹکھٹائیں گے عارف بھائی؟ 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں گے. یعنی یہ نہیں کہ گھر میں نہیں ہے، وہ ہے، لیکن کچھ ایسی حالت ہے، کچھ بیزی ہے، کچھ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ بات کرے اور ہمیں ایکسیس دے، گھر کے اندر آنے دے. تو ہمیں حکم ہے کہ 4تھی مرتبہ نوک نہ کرے. اور آج کل دروازہ کھٹکھٹانے کی جگہ کیا آ گیا؟ ڈور بیل آ گئی ہے نا. ہاں، تو وہ تو کتنی مرتبہ بجانی ہے؟ 3 مرتبہ. اور یاد رکھو ایک بات، یہی حکم موبائل کی گھنٹی کا بھی ہے. اب یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی دستک دینا ہے. اموک لوگوں تو جان لے جائے ہیں. ہاں ہم جتنی ફોન પર ફોન ને અમુક નંબર તો આપણે એવા રાખીએ કે 2-4 ને જ દીધલા હોય ને તે 2-4 હારો એક એવો મળી જાય કે આપણે થઈને દીધલો તો ઓ માય ગોડ, આપણા પાસે 3 નંબર હોય તો 3 પર કોલ ہے، انا پر بھی، ہلا پر بھی، ہلا پر بھی. او مرا اللہ، اس کا حکم بھی مفتی محمد شفیع صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی فون بھی آج کل من وجہن ملاقات ہے. فون بھی آج کل کیا ہے؟ ملاقات ہو گئے. تو 3 مرتبہ تو 3 مرتبہ چاہے ایک میرا شاید پتہ نہ چلے، کال کرو 3 مرتبہ، رنگ گئی، کٹ کر دو، پھر کرو 3 مرتبہ، پھر کٹ کر دو، پھر 3 مرتبہ، پھر کٹ کر دو. لیکن આપણે દાદા લેન્ડલાઇનનો બી નંબર આપે તો જ્યાં સુધીનું મશીન નહીં બોલે ત્યાં સુધી આ છોડે ہیں. یہ سب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے.
ہم دیندار لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. بھائی آج کل تو واٹس ایپ ہے، اس کے پاس سے کیا کر دو، میسج چھوڑ دو، مجھے آپ سے کام ہے آپ دے دینا. یا واٹس ایپ وہ استعمال نہیں کرتا تو کیا کر دو، ٹیکسٹ میسج کر دو، ہے نا، ٹیکسٹ میسج کر دو. لیکن نہیں، પછી અમુક લોકો કેવા હોય હે જડ્ડુ હોય તેવી તો કે અલા આજે એને મને મથાવડો છે ને, હવે જો એનો આરામનો ટાઈમ હોય ને આજ કરું એના હાથે બી એમ કે એવું એને શીખવું એમ કે બીજું કંઈ કરે જ નહીં. પછી આવો ને નહીં હોવા દઈએ. ہے ہاں یہ سب اسلامی احکام ہیں، لیکن ہم لوگوں نے موٹی موٹی چیزیں ہیں اسی کو دین سمجھ رکھا ہے. اس سے کوئی واقف نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا. تو امید شفا خدا سے رکھو، کیوں ترک کرو دوا کیے جاؤ. اور آخری مصرع ہے، ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، مرتے مرتے بھی ادا کیے جاؤ. انشاءاللہ ہیں مرتے مرتے بھی اللہ تعالی ہم سے ادا کرائے. بہرحال چلے اب وقت ہو رہا ہے، 5 منٹ لیتا ہوں آپ کی. نفل کے متعلق سوال پوچھا، نفل نماز انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ نفل نماز کو توڑ سکتے ہیں کہ نہیں. تو نفل کا پوچھا ہے. کیوں نفل؟ نفل کا معنی پہلے سمجھو. نفل کا معنی ہے زائد، ایکسٹرا. کیا ہے؟ زائد. یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے 15ویں پارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ نافلہ نفل سے ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا. کیا فرمایا اللہ نے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ اے میرے محبوب آپ رات کا کچھ حصہ، ہاں اللہ اکبر، پوری رات. یاد رکھو یہاں ایک بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کی پوری رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک عبادت کرنا منقول نہیں ہے، چاہے بڑی رات ہو. یہاں اللہ لفظ لائے ہیں من. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ. وَمِنَ من یہ وہی من ہے جو پہلے پارے میں زکوٰۃ کے بارے میں آیا. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وَمِمَّا، میم اور میم آپ کو ملے گی تشدید کے ساتھ، لیکن یہ اصل میں ہے من ما. ذاکر بھائی کیا ہے یہ اصل میں؟ نون ہے، من اور ما ہے، لیکن یہ لکھا جائے گا قرآن میں من ما. یہ من تبعیضیہ ہے. عربی زبان میں، عربی گرامر میں من بہت سے معنی میں آتا ہے، مستعمل ہوتا ہے. ان میں ایک معنی ہے تبعیضیہ. تبعیضیہ کا معنی بعض، کچھ، تھوڑا، پورے کا پورا نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے جو مال دیا ہے پورا زکوٰۃ میں نہیں دینا ہے، اس کا کچھ حصہ، وہ آپ جانتے ہیں. تو یہاں بھی فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ، اے میرے محبوب اب رات کا تھوڑا سا حصہ. کتنا؟ تھوڑا سا. اور جب حضور نے اس کو بڑھا دیا اللہ نے پھر روکا قرآن میں 29ویں پارے میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے روک دیا کہ رات میں زیادہ عبادت نہ کرو، تھوڑی عبادت کیا کرو. اور یہاں بھی فرمایا رات کا تھوڑا سا حصہ میرے محبوب تم کیا کرو؟ تہجد پڑھو. فتہجد بھی، تہجد پڑھو، نافلۃ لک، خاص طور سے یہ ہم نے آپ کے لیے زیادتی کی ہے، یہ عبادت ہم نے آپ کے لیے زیادہ کی ہے. تو نفل کا معنی کیا ہوا؟ زیادہ. اسی لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میرے اور آپ کے لیے تو سنت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
فرض تھی. کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے. نبی کا درجہ بھی بڑا ہوتا ہے. ہاں، جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو ثواب بھی بڑا ہوتا ہے، اور بڑے کو بڑا ہونا چاہیے. باپ اس لیے ہے کہ باپ کا دل بڑا ہوتا ہے. وہ اپنی اولاد کے سارے جرائم، سارے گناہ، ساری کمیاں، ساری کوتاہیاں، ساری بے ادبی، ساری بے احترامی، سارے مس بیہیویئر، بیڈ بیہیویئر، ماں اور باپ کا سینہ اپنی اولاد کے لیے قبرستان ہوتا ہے. یاد رکھنا، یہ ماں باپ کا دل نہیں ہے، یہ اولاد کے لیے قبرستان ہے جس میں وہ اپنی اولاد کی ہر غلطی کو دفن کر دیتے ہیں. اس لیے ماں باپ بنایا ہے، اس لیے درجہ بڑھا ہے. اور ماں باپ ہو کے تنگ دل تو کیا باپ ہوا، تو کیا ماں ہوئی ہے؟ ہاں، دیکھو کیسے کیسے گناہ بچوں کے، بے ادبیاں ماں باپ معاف کرتے ہیں، سب کچھ معاف کر دیتے ہیں. بچہ اتنا جلدی ماں باپ کو معاف نہیں کرتا جتنا جلدی ماں باپ اولاد کو معاف کرتے. دیکھ لینا، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھنا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، لیکن وہ ہوتا ہے. ماں باپ ہے، بڑے بڑے. بہرحال یہ نفل میں آپ کو سمجھا رہا تھا. تو ہم یہیں سے بات شروع کریں گے اور انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی. تو جلدی جلدی بولو، ٹائم ہو گیا. نفل کا کیا معنی؟ ایکسٹرا، زائد. یعنی اللہ نے وہ نماز میرے اور آپ کے لیے سلیمان بھائی ضروری نہیں کی ہے. میں اور آپ ذاکر بھائی نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا. یہ نفل ہے. لیکن اب سنو آگے، ہے تو نفل، اور صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی عبادت نفل ہے، ایک مرتبہ میں اور آپ شروع کریں گے وہ واجب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. اور واجب اگر کسی وجہ سے ہم ادا نہیں کر پائے تو قضا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ سمجھ گئے. تو کسی نے نفل نماز شروع کی، اب وہ نفل نہیں رہی، اب وہ واجب ہو گئی. معنی یہ ہے اب اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے چونکہ وہ واجب ہے. اور اگر کسی وجہ سے اس نے نماز کو توڑ دیا، نفل نماز کو، چونکہ وہ واجب ہو چکی تھی، اب اسے قضا کرنی پڑے گی. پورا مسئلہ بیان نہیں ہوا، مجھے بھی قضا کرنی پڑے گی. اسماعیل بھائی، مجھے بھی جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی. آخری جملہ یاد رکھو، بلا وجہ، بلا عذر شرعی، چاہے نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، جو نفل ہی ہے، یا آپ کہہ لیں نفل ہو، ادا ہو، قضا ہو، جون سی نماز ہو، بلا عذر شرعی ساری نمازوں کو توڑنا حرام ہے. سن لینا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. بلا عذر شرعی نماز کو توڑنا کیا ہے؟ حرام ہے. مثال لے لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی میں نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھا جائے ذاکر بھائی، فون پر رنگ پر رنگ. بھائی مانا وچارے کہ او ہوا تو کوئی خاص کام ہو ہے، اور بعض مرتبہ ہوتا بھی ہے کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمرجنسی. اس کے حالات تو سب جانتے ہیں، وہ الگ ہے، کرو پھر. ہاں یہ بھی یاد رکھو، ایمرجنسی ہو تو پسی جو پہلا مسئلہ بتلا ہو جنا پر عمل نہ کرتا ہے امین بھائی. ہاں ایمرجنسی تو ایمرجنسی જ હોય ને. એમ આપણાથી બસમાંથી કૂદે તો પોલીસ પકડે તોડીને, પણ ઇમરજન્સીમાં હોય તો લોકો શાબાશી દે કે વાહ કેવું પડે, મરદનો બચ્ચો છે. تو بہرحال وہ ایمرجنسی جو ہے وہ ایمرجنسی ہے، اس لیے بلا عذر شرعی حرام ہے. اور یاد رکھو، گھر کے فون پہ رنگ بج رہی ہیں، موبائل پہ رنگ بج رہی ہیں، نماز چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، نماز کا توڑنا اس وجہ سے کہ موبائل پہ بار بار رنگ بج رہی ہے، کوئی خاص کام ہوگا، ایمرجنسی ہوگی، نماز کا توڑنا حرام ہے. نماز کا توڑنا حرام ہے. اب ایسا نہیں کہ نماز کو بالکل توڑ ہی نہیں سکتے، توڑ بھی سکتے ہیں. وہ خاص اعذار ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ نماز کو کیا کر سکتے ہیں؟ توڑ سکتے ہیں. لیکن میں اس کا توڑ بتاؤں،
اس سے پہلے ہمارا جو یہ جوڑ ہے اس کا توڑ ضروری ہے. وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے شبیر چچا اس پہ بات کریں گے. جو کچھ کہا سنا گیا میں سب سے زیادہ محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمایا، اور اس کے بعد ہم تمام سامعین کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.